الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں، آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید یہ تجھے معلوم نہیں، ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہے خاموش بھی طوفاں ہوتے ہیں، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصہ ہوتے ہیں، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصہ ہوتے ہیں۔ قابل صد احترام صدیق مکرم حضرت مولانا قطب اللہ ندوی صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے سینئر ساتھی اور بہت ہی قابل تکریم اور قابل احترام جناب قاری عبدالحق صاحب دامت برکاتہم، بہت زمانے کے بعد حضرت کو سنا۔ اسی طرح حضرت مفتی سہیل منوبری صاحب اور ہمارے ساتھ آئے حضرت مولانا محمد مظاہری صاحب، اور آج آپ کو ایک ایسی شخصیت کا تعارف کراؤں کہ جناب ابراہیم داؤدی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف لائیں۔ آج پورا دن بہت سے کاموں میں مشغولیت رہی، لیکن مولانا قطب اللہ صاحب کی دعوت تھی تو ہم لوگ صورت میں پورا دن کام میں مشغول رہے، ہم لوگ بھی تھک چکے تھے، میری ہمت نہیں تھی، اگر آج داؤدی صاحب نہ ہوتے تو میں نہ آتا، لیکن مولانا قطب اللہ صاحب سے بات ہوئی تھی تو کہا کہ نہیں، مولانا نے دعوت دی ہے، ہمیں جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ داؤدی صاحب ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ عطا فرمایا ہے، توحید، رسالت، ایمان بالآخرت میں پختگی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، بچوں کے مستقبل کے لیے بھی بڑی فکر کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام عزائم اور ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اور یہ بہت مبارک مجلس ہے، حضرت مولانا ندیم صاحب بھی بیٹھے ہیں اور یہاں کے ذمہ دار علماء کرام بیٹھے ہیں، ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کے لیے کچھ باتیں کروں، لیکن حضرت قاری عبدالحق صاحب مچھاس روی دامت برکاتہم نے جب وہ نظم پڑھی تو اپنا بچپنا بھی یاد آ گیا، زمانہ طالب علمی یاد آ گئی، اور یہ پورا ترانہ الحمدللہ مجھے یاد ہے۔ مولانا جب پڑھ رہے تھے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، قاری عبدالحق مچھاسوی صاحب سے پہلے وہ جوگوار کے تھے، کیا نام، قاری لیاقت صاحب مرحوم، وہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام نصیب فرمائے، وہ پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد قاری عبدالحق مچھاسوی صاحب دامت برکاتہم نے میدان سنبھالا تھا، اکثر یہ نظم سنتے رہتے تھے، بڑی زبردست نظم ہے۔ تو آج اسی پر بات ہو جائے کہ آج فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائی قربانیاں دے رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، اور ہماری عورتیں بھی شہید ہو رہی ہیں، اور ضعیف بزرگ لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، اور کئی جگہ پر تو بس خون ہی خون نظر آ رہا ہے، اور ہر طرف بلڈنگیں مسمار کی جا رہی ہے، لاشوں کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر ذہن کبھی کبھار مالوف ہو جاتا ہے اور دماغ مضطرب ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا، لیکن یاد رکھیں جن کی نظروں میں آخرت ہوتی ہے، جن کی نظروں میں جنت کے اعلیٰ اور بالا مقامات ہوتے ہیں، اور جو شہادت کے مقامات کو سمجھتے ہیں، وہ تو ان منظروں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب یہ لال اور سرخ خون نظر آتا ہے تو یقیناً ہمارے بھائی، بلکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم
بچے مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اس منظر کو دیکھ کر کبھی کبھار چھوٹے سے معصوم بچے، ہمارے معصوم بچے ہیں، ان کی شہادت ہو رہی ہے، وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارا دل رنجیدہ ہو، ملول ہو، افسردہ ہو، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، انسانی طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم ان کے مقامات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں رشک آتا ہے کہ معصوم بچوں اور اے فلسطین کے نوجوانوں اور اے فلسطین کی ماں اور بہنوں اور اے فلسطین کے بزرگوں، مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے اللہ نے تمہارا خون قبول کیا۔ کاش ان بچیوں کی جگہ پر میری بچیاں ہوتی، کاش ان بچوں کی جگہ پر میرے بچے ہوتے، اور ان نوجوانوں اور ان بزرگوں کی جگہ پر اللہ آپ ہماری جانوں کو بھی قبول کر لیتا تو یہ اللہ ہمارا تو کام ہی بن جاتا۔ یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں، یہ تو دنیا کے تمام جھمیلوں سے، دنیا کی تمام آلودگیوں سے، دنیا کے تمام تلوثات سے، رنجشوں سے، کبیدگیوں سے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے یہ لوگ تو آزاد ہو چکے، جنت کے پرندے بن چکے۔ اللہ کتنے خوش نصیب بندے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب برما پر حالات آئے تھے اور وہاں پر کے حالات بھی عجیب و غریب تھے کہ باقاعدہ گلی بلکہ باقاعدہ جنگل کے اندر ان لوگوں نے JCB کے ذریعے بہت زمینیں کھدوائی اور اس کے بعد اس کے اندر لاشیں ہی لاشیں بھر دی، بلکہ زندہ انسانوں کو ان کے اندر ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹیاں ڈالی جا رہی تھی۔ اس منظر کو بھی دنیا نے دیکھا اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان کس قسم و پرسی کے عالم میں ہے، مسلمان کس بے کسی کے عالم میں ہے۔ مسلمان جو کمزور ایمان والے تھے وہ چیخ رہے تھے، وہ واویلا مچا رہے تھے کہ اللہ تو کہاں ہے، اللہ تیری قدرت کہاں ہے، اللہ تیری شان قہاریت، تیری شان جباری کو کیا ہو گیا۔ اس وقت کمزور ایمان والے چیخ رہے تھے۔ اس وقت میں نے عربی میں ایک مضمون لکھا تھا، اس مضمون کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اللہ جل شانہ اپنے اسلام کی عظمت کو اور اپنی قدرت کو غریب بے کس مسلمانوں کی شکل میں نمودار کر دیتا ہے۔ وہ اس طرح کے دیکھیے دنیا میں وہ کون سا مذہب ہے، دنیا میں وہ کون سا ریلیجین اور کون سا دھرم ہے جس کے ماننے والے ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر دیتے ہو اور وہ اپنے مذہب سے پھرنے کو اور مرتد ہونے کو تیار نہ ہو۔ ایسا کون سا مذہب ہو؟ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر غریب بے کس مسلمان ہیں اور وہاں پر فوج ہے اور اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، توپ ہے، ٹینک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ تمام طاقتیں ان کے بری اسلحے ہو کہ ان کے بحری اسلحے ہو، ان کی فوج ہو، ان کی پولیس ہو، ان کی طاقت ہو، ان کے ہتھیار ہو، الحمدللہ ان کے ایمان کو، ان کے اسلام کو، ان کے یقین کو متزلزل نہ کر سکی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت اور اللہ کے دین کے ماننے والوں کے پاس ہی یہ حوصلہ، یہ عزم اور یہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا اور پوری دنیا نے محسوس کیا کہ واقعتاً یہ سچا مذہب ہے، یہ سچا مذہب ہے، تبھی تو اس کے ماننے والے جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور بے کسی کے عالم میں بھی وہ اپنے ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور بڑی سے بڑی طاقتوں کے سامنے بھی لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے ہوئے جان آفری کے سپرد کر رہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو خیر اس سب منظروں کو دیکھ کر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ملول ہونے کی ضرورت نہیں، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی شان دکھا رہا ہے، اسلام کی عظمت، اسلام کی صداقت، اسلام کی حقانیت پوری دنیا کے سامنے ثابت کر رہا ہے۔ اور یقین جانیے کہ اس فلسطین کے مسئلے کو ابھی جو جنگ چل رہی اس کے بعد سے کئی سینکڑوں لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ہم کیا جانتے ہیں کہ اسلام کی شان کیا؟ اصل میں اللہ کی حکمت، اللہ کی منشا کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو خیر بات تو بہت کچھ کرنی تھی لیکن وقت کم ہے۔ حضرت مولانا قطب اللہ صاحب کے پور مغز کتاب کو ہمیں سننا ہے، بس انہی سب باتوں پہ میں ختم کرتا ہوں۔ کل میں نے کچھ اشعار سنائے تھے، وہ اشعار پھر میں سناؤں کہ
بے فائدہ علم نہیں، وہ بھی جگر صاحب کے ہی اشعار ہے، بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ بے فائدہ علم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں، میری زباں پر شکوے اہل ستم نہیں۔ یعنی ظالموں کی شکایت میں نہیں کرتا ہوں، مسلمان اور مومن کبھی ظالم کی شکایت کرے، میری زباں پر شکوے اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں۔ ہمارے ان مظلوم اور نہتے فلسطینی مسلمان بچوں نے الحمدللہ ہمارے حوصلوں کو جگایا، ہمارے ایمان کو جگایا، ہمارے یقین کو جگایا اور ہمیں اللہ کے دربار تک لے آئے، مبارک ہے ہمیں۔ تو میری زبان پر شکوے اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں۔ یا رب ہجوم درد کو دے اور وسعت، یا رب ہجوم درد کو دے اور وسعت۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے یہ جو درد ہے یہ درد بھی کیا ہے، چھوٹا سا درد ہے یا رب، ہماری تو ہمت نہیں ہوتی۔ مولانا علی میاں صاحب بھی فرماتے تھے کہ جب یہ علامہ اقبال کا شعر تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ یہ تو یہی لوگ کہہ سکتے تھے، ہماری تو ہمت نہیں۔ تو خیر انہوں نے، جگر صاحب نے ان ظالموں کے ظلم اور ستم کو خطاب کرتے کہ میری زباں پر شکوے اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں۔ یا رب ہجوم درد کو دے اور وسعت، دامن تو کیا میری آنکھ بھی ابھی نم نہیں، میری آنکھ بھی ابھی نم نہیں ہوئی، پھر ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں۔ یہی پوری غزل ہے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ جس دن یہ اہل ایمان نہیں ہوں گے، جس دن یہ مسلمان نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو، نظام کو لپیٹ کر رکھ دے گا۔ ہم سے ہی تو زمانہ ہے، ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ جہاں